السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرینڈز کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے نیک مشن میں کامیاب کرے، آمین۔ تو دوستو، آج کا ٹاپک ہے پردہ پوشی، اور حضرت خواجہ عبدالرحمن جامی کے بارے میں واقعہ ہے۔ بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے، اور اس سے پہلے تھوڑا سا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ پردہ پوشی کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا، پھر وہ واقعہ سناتا ہوں۔ جس نے کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ معراج سے واپسی پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا تحفے طائف لائے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک تو 5 نمازوں کا تحفہ جس کے پڑھنے کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے، اور دوسرا یہ کہ مجھے فقر کی چادر عنایت ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم میں سے کسی کو یہ چادر دوں تو تم کیا کرو گے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ میں نمازیں پوری پڑھا کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ۔ ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کی کہ میں روزے بھی رکھا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تیسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ وہ جہاد کریں گے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اگر فقر کی چادر مجھے ملے تو میں گنہگار کے عیب پر پردہ ڈالوں گا۔ دوستو، آخری بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اگر فقر کی چادر مجھے ملے تو میں گنہگار کے عیب پر پردہ ڈالوں گا۔ توجہ فرمائیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب سے بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقر میری چادر ہے اور عاجزی میرا فخر ہے۔ تو دوستو، کسی مسلمان کا پردہ پوشی کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو چلتے ہیں، واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت خواجہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ کے بڑے پیارے برگزیدہ ولی گزرے ہیں۔ بہت پیاری انہوں نے نعت لکھی ہے، تو وہ نعت بہت مشہور ہے، اکثر قوالیوں میں، نعت خوانوں میں بہت لوگوں نے اس کو جو ہے نا پڑھا ہے۔ بڑی پیاری انہوں نے نعت لکھی ہوئی ہے۔ تو اس نعت کے بارے میں ایک واقعہ ہے۔ حضرت خواجہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ سچے عاشق رسول تھے۔ آپ رحمۃ اللہ فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے۔ آپ نے فارسی میں ایک نعت لکھی اور سوچا کہ حج کے بعد روزہ اقدس پر حاضری دوں گا اور پڑھوں گا۔ آپ قافلے کے ساتھ چل پڑے۔ ادھر مکہ کے گورنر کی خواب میں، دوستو توجہ فرمانا، یہ جا رہے ہیں، قافلہ جا رہا ہے، اور یہ عبدالرحمن جامی جا رہے ہیں اور روزہ رسول پر حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مکہ کے گورنر کے خواب میں آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور اس کو فرماتے ہیں کہ جامی فلاں قافلہ جو آ رہا ہے، اس قافلے میں عبدالرحمن جامی نام کا ایک شخص آ رہا ہے، اس کو گرفتار کر لیں۔ تو جو مکہ کا گورنر ہوتا ہے فوراً جلدی حکم دیتا ہے، اور لوگ جاتے ہیں اس قافلے میں، دیکھتے ہیں، پتہ کرتے ہیں عبدالرحمن جامی کون ہے، تو ان کو عبدالرحمن جامی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ انہیں جیسے موقع ملتا ہے تو وہ دوسرے قافلے کے ساتھ، پھر شروع میں وہ لچک کرتے ہیں، کوئی اتنا سختی نہیں کرتے، ان کو موقع ملتا ہے وہ دوسرے قافلے کے ساتھ مکہ کی طرف پھر روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر گورنر کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور یہی حکم دیتے ہیں کہ فلاں قافلے میں عبدالرحمن جامی آ رہا ہے، ان کو روک لیا جائے یا گرفتار کر لیا جائے۔ لہذا آپ پھر گرفتار کر لیے گئے۔ اب گورنر نے آپ کو ذرا سختی سے رکھا۔ تو ہوا کیا دوستو، ایمان فروز واقعہ ہے، جب سختی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تیسری رات پھر گورنر کے خواب میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گورنر کو فرمایا کہ اسے احترام سے رکھو، اس کے ساتھ سختی نہ کرو۔ گورنر تو پہلے ہی بڑا پریشان تھا کہ یہ کیا بندہ ہے، ایسا کوئی گنہگار بندہ ہے جس کو روکا جا رہا ہے، یا مسئلہ کیا ہے، بہت پریشان تھا، اسی کشمکش میں تھا۔ تو گورنر سے راہ نہیں گیا۔ گورنر نے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ شخص اتنا ہی ناپسندہ اور گنہگار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اتنا ہی وہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ مقصد ہے کہ اس کو آپ روزے کی اجازت نہیں دے رہے، اس کا آپ نے روزہ اقدس پر حاضری دینا بھی اچھا نہیں لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ اتنا درد لے کر آ رہا ہے، اور اس کے جو کلام ہے اس میں اتنا سوز و گداس ہے، اور یہ اتنا سوز و گداس لے کر آ رہا ہے کہ اگر اس نے اپنی نعت پڑھ دی، میرے روزے پہ آ کے اپنی نعت پڑھ دی، تو ہمیں روزے سے باہر آ کر اس سے ملنا پڑے گا۔ دوستو آپ کو سمجھ آئی؟ اس کی بے قراری ہم سے برداشت نہیں ہوگی، اور ہمیں روزے سے باہر آنا پڑے گا، اور یہ سارا جو راز ہے، جو قدرت خدا کا سارا راز ہے، سارا راز کھل جائے گا اس کے عشق میں، اس کے کلام میں، اس کی نعت میں، اس میں اتنا درد اور سوز ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اگر اس نے آ کے یہاں نعت پڑھنی شروع کر دی روزے پہ، تو مجھے باہر آ کے اس کا استقبال کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے روکا جا رہا ہے، اس وجہ سے نہیں روکا کہ یہ گنہگار ہے، کہ اس کو روکو، اس سے سختی کرو۔ تو دوستو یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں پیارے پیارے۔ تو امید ہے آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دوستو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔